یہ بل آخر ہے کیا؟ اس بل میں ایک بہت بڑا مغالطہ دیا گیا ہے۔ محمد، چونکہ آپ اس سارے ٹاپک کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، کیا خواجہ سرا کمیونٹی کے لوگوں سے بھی آپ کی بات ہوئی یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آپ نے جانا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بل کے بارے میں؟ میں فیڈرل شریعت کورٹ میں گیا تھا جب اس کی سماعت ہو رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوین سٹی نیوز۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے کافی ڈسکشن جاری ہے اور اسے کافی تنقید کا بھی سامنا ہے۔ یہ بل آخر ہے کیا اور اس میں ایسے کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے مذہبی شخصیات اور مذہبی جماعتیں اس پر تنقید کر رہی ہیں؟ میرے ساتھ موجود ہیں اسی فیلڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ریسرچ اسٹوڈنٹ محمد خان۔ محمد، بتائیے گا کہ اس بل کے اندر کیا مسائل ہیں، کن کی وجہ سے یہ بل جو ہے اتنا متنازع ہو چکا ہے؟ بہت شکریہ نوید۔ اس بل میں ایک بہت بڑا مغالطہ دیا گیا ہے، یعنی دھوکہ دیا گیا ہے عوام کو۔ دھوکہ یوں دیا گیا کہ جو ہمارے معاشرے میں جو خسرے ہیں یا جو جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ خواجہ سرا ہیں اور جو مخنث ہیں، ان میں کوئی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ پیدائشی طور پر ان میں کوئی معذوری ہوتی ہے، تو اس معذوری کی وجہ سے وہ معاشرے میں تھوڑے سے انفٹ ہوتے ہیں اور پھر معاشرہ ان کو تھوڑا سا یعنی انہیں مین سٹریم نہیں ہونے دیتا، قبول نہیں کرتا ان کو علیحدگی اور ان کو ڈسکرمنیشن کا سامنا۔ جو گھر والے ہیں وہ بھی ان کو پروٹیکشن نہیں دیتے، گھر آنے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی، بہت سارے گھر والے ان کو نکال دیتے ہیں، اس طرح کے ان کے مسائل ہیں۔ اور ان مسائل میں سے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو واقعاً ایگزسٹ کرتے ہیں اور جن کا حل ہونا چاہیے، اور کچھ مسائل یعنی کچھ ان کی حقوق ہیں جو تلف کیے جا رہے ہیں، تو ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن سے بھی وہ شاید پوری طرح سے ادا نہیں کرتے ان ذمہ داریوں کو، تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس مسئلے کو سینسیٹائز کیا گیا، عوام میں یہ ایک پورا مہم چلائی گئی پوری کہ یہ طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ مظلوم ہے اور ان کو جو ہے حقوق دیے جانے کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کو بطور انسان ٹریٹ کرنا، اور قانون میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر قانون پر صحیح طرح سے عمل درآمد ہو تو ان کو حقوق مل جاتے ہیں پہلے سے بھی، یعنی قانونی اعتبار سے اگر فلسفیانہ انداز فکر سے دیکھا جائے تو ان کے لیے الگ سے قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو قوانین ہیں ان پر پوری طرح عمل کر دیا جائے تو ان کے مسائل، ان کی حق تلفیاں دور ہو سکتی ہیں۔ تو اصل مسئلہ ہمارا قانون پر عمل درآمد نہ ہونا ہے، نہ کہ قانون کا وجود میں نہ ہونا، بلکہ قوانین۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں معاشرتی طور پر کہ معاشرہ ان لوگوں کو قبول نہیں کرتا اور یہ لوگ مختلف محرومیوں کا شکار ہیں، لیکن یہ جو ایکٹ، ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے، یہ جو پیش ہوا اور اس کو منظور کیا گیا اور اس وقت وہ کافی تنقید کا سامنا کر رہا ہے، یہ آخر میں کیا ہے؟ جی وہی میں بتا رہا ہوں کہ ان کی جو ان سے متعلقہ جو عوامی ان سے دلچسپی اور ان کے مسائل میں دلچسپی اور ان کے ساتھ ہمدردی کا جو جذبہ پیدا کیا گیا، اس ہمدردی کے جذبے کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کیا بعد میں کہ ان کا نام لے کے، ان کو آگے کر کے کہ یہ طبقہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ بتا کے پورے ٹرانسجنڈر جو فینومینا ہے نا اس کو لیگلائز کیا گیا۔ ٹرانسجنڈر فینومینا کیا ہے؟ وہ یوں ہے کہ ایک شخص ہے جو پیدائشی اعتبار سے بالکل صحیح سالم مرد ہے، اس کو مردانہ نام رکھا گیا، مردانہ لباس اس کو پہنائے گئے، اس کے والدین کی طرف سے ڈاکٹروں نے اس کو مرد قرار دیا، اور وہ اپنی مردانہ اسکول میں گیا، مسجد نماز پڑھنے جاتا ہے، اس طریقے سے اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ تو ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو نفسیاتی بیماری شمار کی جاتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو محسوس یہ ہونے لگتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں، اندر سے اس کے احساس یوں ہوتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں۔ تو یہ احساس جس کو ہوتا ہے وہ شخص ٹرانسجنڈر ہے، اور اٹ مینس کہ ٹرانسجنڈر ایک الگ ٹرم ہے اور خواجہ سرا جو ہے وہ ایک الگ کمیونٹی ہے۔ جی بالکل ایسی بات ہے، لیکن اب اس میں ایک اور ٹیکنیکل باریکی یہ ہے کہ جو خواجہ سرا ہوتا ہے نا، جس میں پیدائشی اعتبار سے نقص ہوتا ہے، وہ بھی بعض دفعہ ان میں سے بعض ٹرانسجنڈر ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ جو خواجہ سرا ہے وہ خواجہ سرا مردوں کے زیادہ قریب ہے جسمانی اعتبار سے، لیکن اس کے خیالات اگر
عورتوں کے زیادہ قریب ہوں تو یہ بھی ٹرانسجنڈر کی ٹیکنیکل ٹرم میں آ جاتا ہے. لیکن یہ مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ مسئلہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو مرد ہیں اور جن کو یہ بیماری ہے. اب اس بیماری کو، دنیا ایسی ہو گئی ہے کہ بیماری کو اب بیماری کہنا جرم ہو گیا. اب اس بیمار کو بجائے سے کہ اس کا علاج کیا جائے، اس کو حقوق دیں کہ وہ اپنی بیماری کو پروان چڑھائے اور معاشرے کو بیمار کر دے. تو اب اس میں یہ مسئلہ ہے، بیسک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت اٹھے اور چلا جائے نادرا کے پاس اور جا کے ان سے کہے کہ میرا جنس تبدیل کر دو، مجھے عورت بنا دو، رجسٹر کر کے مجھے کارڈ چینج کر کے دے دو. تو نادرا کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ میرا کارڈ اگر میں جا کے کہوں تو مجھے عورت ڈکلیئر کر کے کارڈ دے، بغیر کسی میڈیکل تشخیص کے، بغیر کسی قسم کے پروسیجر کے. میں کہوں گا اور وہ اس پر کر دیں گے. اس کے بعد میں عورتوں کے اسکولوں میں جا سکوں گا، ان کے واش رومز یوز کر سکوں گا، ان کے جتنے حقوق ہیں وہ سارے مجھے بائی ڈیفالٹ حاصل ہو جائیں گے. تو بڑا ایک مخلوط سسٹم بن جائے گا، مرد و خواتین کا جو مخلوط سسٹم، جس میں ہوگا تو وہ مرد ہی، لیکن وہ اس نے نادرا میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹرڈ عورت کروا لی ہے. تو اب وہ ہاسپٹل میں جائے گا تو عورتوں والی وارڈ میں ہوگا، واش روم جو ہیں وہ پبلک پلیس پہ وہ عورتوں والے یوز کر سکے. تو مطلب ایک مخلوط سسٹم بن جائے گا. مخلوط سے بھی بہت زیادہ گندا سسٹم بن جائے گا. ایسے کہ اب یہ تو صرف جسمانی طور پر مکسنگ کی بات ہے نا. اب ہمارے پاس خواتین کے لیے مخصوص کوٹے ہیں، یونیورسٹیز میں ان کی سیٹیں ہیں، میڈیکل کالجز میں ان کی سیٹیں ہیں، یا بہت ساری نوکریوں پر، عہدوں پر ان کی سیٹیں ہیں، پارلیمنٹ میں ان کی سیٹیں ہیں. تو وہ ساری سیٹیں اب بےمانی ہو گئی ہیں کہ کوئی بھی مرد اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کروا کے ان سیٹوں پر جا کے بیٹھ جائے. اسی طرح جو کھیلوں کے مقابلے ہیں، اب یہ دنیا میں ہو بھی رہا ہے ایکچولی، کہ کھیلوں میں جو ٹرانسجنڈر وومن ہے، یعنی جو مرد ہے اس نے آپ کو عورت بنا دیا، وہ جا کے عورتوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور جیت جاتا ہے. اسی طرح جیلوں میں جہاں پر خواتین کے الگ جیلیں ہیں تو ان میں ٹرانسجنڈر وومن کو ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں وہ دنیا میں بہت زیادہ بڑا مسئلہ جو آپ نے نشاندہی کی کہ ایک خواتین اور جو مرد ہیں ان کا ایک مخلوط نظام بن جائے گا. یہ ایک بڑا مسئلہ آپ نے جس کی نشاندہی کی. دوسرا بڑا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور دوسرا اس میں دوسرے کی ضرورت نہیں ہے نا اس کے بعد. تو اس کے علاوہ مسائل یہ ہے کہ اب جو ٹرانسجنڈر کے نام سے جس کمیونٹی کو آگے کیا اور ان کو آگے کر کے، یعنی جو محروم طبقہ ہے پہلے ہی بہت زیادہ پسا ہوا ہے، وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے اور ان کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھتا. تو لوگوں کو جو اس ایکٹ سے فرسٹریشن ہوتی ہے نا، عوامی رد عمل، وہ بھی ان کے اوپر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی جو اب خواجہ سرا ہمارے معاشرے میں پھرتے ہیں گے، ان کو دیکھ کے عام آدمی سمجھے گا کہ ان کا نام لے کے تو یہ کیا ہے، تو شاید یہی کوئی اس طرح کی گڑبڑ کرنے والے لوگ ہیں. محمد، چونکہ آپ اس سارے ٹاپک کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، کیا خواجہ سرا کمیونٹی کے لوگوں سے بھی آپ کی بات ہوئی، یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی آپ نے جانا کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بل کے بارے میں؟ اب لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو خواجہ سرا کمیونٹی کو جاننا اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا ایک مشکل سا کام ہے. میری ڈائریکٹ ایز سچ انٹریکشن ان کے ساتھ نہیں ہوئی، لیکن میں فیڈرل شریعت کورٹ میں گیا تھا جب یہ اس کی سماعت ہو رہی تھی، تو وہاں پر ان کے کچھ نمائندے آئے تھے. اب ان میں بھی دو کیمپس میں نے دیکھے. کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ یہ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. خواجہ سرا یہ سمجھتے ہیں، جن کے نام پہ یہ بل منظور کیا گیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جس وقت یہ بل پاس ہوا تھا، اس وقت بھی ان میں سے بعض نے بڑا شدید احتجاج کیا تھا. وہاں پر بھی کچھ لوگ آئے تھے جو اس پر تنقید کر رہے تھے اور جو اعتراض کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا، جس وقت یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی اس وقت ہمیں نہیں پوچھا گیا، اور وہ ساری باتیں ہوئی تھی. لیکن کچھ ایسے تھے جن کے بارے میں مجھے شبہ ہوا ہے کہ وہ ٹرانسجنڈر وومن تھیں. یعنی وہ جو خواجہ سرا نہیں تھے، فزیکلی انفٹ نہیں تھے، فزیکلی وہ بالکل ٹھیک تھے، وہ مرد تھے تو مرد ہی تھے، اگر عورت پیدا ہوئے ہیں تو وہ عورت ہی تھے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہوا جی میں، اگر عورت ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں عورت نہیں ہوں، میں مرد ہوں. صرف کہنے سے وہ جی جنہوں نے کہہ کے اپنے آپ کو تبدیل کیا تھا، وہ لوگ آئے ہوئے تھے جو اس لا کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اور سوشل میڈیا پر بھی بہت کم لوگ ہیں جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں.
یعنی وہ لوگ بہت ہی کم ہیں. میں نے 2 یا 3 ایسے دیکھے ہیں جو اکاؤنٹس دیکھے ہیں جو اس کو بالکل ڈٹ کے اس کو ڈیفینڈ کریں. باقی کوئی بھی اس کو جو فیمنسٹس ہیں, جو اکیڈمک فیمنسٹس ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی وغیرہ کی ہوئی ہے, وہ بھی اس کو صحیح نہیں تسلیم کرتے. اس کے مسائل کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے اور یہ اسی طرح سے جس طرح سے منظور ہوا ہے تو بالکل غلط ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر انٹرنیشنل کمیشن فار جورسٹس ہے, انہوں نے اس پر ایک بریفنگ پیپر لکھا اور اس میں کہا کہ اس میں ٹرانسجنڈر کو ایک امبریلا ٹرم بنا کے اس کے اندر خواجہ سراؤں کو ڈالنا ٹیکنیکلی غلطی ہے. تو ان کو اس میں یعنی ہر خواجہ سرا جو ہے وہ ٹرانسجنڈر نہیں ہوتا, بلکہ ان میں سے بعض ہو سکتے ہیں, بعض جو ہیں وہ اپنی تبدیلی اس طرح سے اگر چاہیں تو ان میں سے بعض ہو سکتے ہیں, بلکہ لیکن سارے تو بائی ڈیفالٹ بائی ڈیفینیشن اس میں نہیں آتے. محمد, یہ بل تو خاموشی کے ساتھ پاس کروا لیا گیا, اس وقت کسی کو علم بھی نہ ہوا, خاموشی سے یہ کام ہو گیا. لیکن اس کے بعد ایک مذہبی سیاسی جماعت اسلامی کے جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں, انہوں نے ایوان کے اندر اس کے اوپر بات کی اور اس کے جو متنازع پہلو تھے وہ اس کے اوپر انہوں نے کھل کر بات کی. اس کے بعد اب سوشل میڈیا کے اوپر اور عام عوام کے اندر یہ معاملہ آ چکا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ کیا یہ بل واپس لے لیا جائے گا, کوئی اسپیشل آرڈیننس جاری کیا جائے گا جس سے اس بل کو کالعدم قرار دیا جائے گا, یا یہ امپلیمنٹ ہوگا؟ امپلیمنٹ تو ہو چکا ہوا ہے پہلے سے, اور بہت سارے لوگوں نے اپنا جنس تبدیل بھی کروایا ہے. اس میں 30,000 کے قریب کی کوئی تعداد دی گئی تھی, مشتاق صاحب نے دی تھی, سینیٹر مشتاق صاحب نے. تو اب اس کے بعد کیا ہوگا, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ میں جو ابھی کیس چل رہا ہے اس کو سب سے پہلے اور یہ مقبول جان صاحب نے یہ کیس دائر کیا تھا, تو اس کے فیصلے کے تناظر میں پھر اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ اس کا اب کیا ہوگا مستقبل میں. ہو سکتا ہے کہ اس میں سینیٹر مشتاق صاحب کے جو امینڈمنٹس ہیں وہ قبول ہو جائیں, لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے کہ نہیں ہے, اصل سوال تو یہ ہے نا. تو جو عالمی دباؤ ہمارے اوپر ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ہیومن رائٹس کے لیے جو کام کرتے ہیں, جو این جی اوز ہیں نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز, وہ بہت سارے گندے حربے آزما کے اور عجیب طریقوں سے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ کیا ان کے انٹرسٹ مفادات ہیں, اور پاکستان کے کیا مفادات ان کے ساتھ کچھ جڑے ہوئے ہیں؟ پاکستان کیوں مجبور ہے ان کی بات ماننے پہ, یا وہ کیوں یہ امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں؟ وہ پاکستان مقروض ہے. جو سب سے بڑی حقیقت اور سب سے زیادہ کڑوی حقیقت ہے یہ ہے کہ مقروض ملک ہے اور کمزور اور غریب ملک ہے. تو ہماری غربت کا استحصال اسی طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پسند کے قوانین وہ ہمارے اوپر مسلط کروائیں گے, اور اس کو اب یہ نظام جمہوریت ڈیموکریسی انہی کا دیا ہوا ہے. اب امریکہ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن کہلاتا ہے. اب ڈیموکریسی کیا ہے؟ بائی ڈیفینیشن ڈیموکریسی یہ ہے کہ عوام کی حکومت ہو, عوام کے ذریعے عوام پر ہو. لیکن اب یہاں پر اس بل پر میں چیلنج کرتا ہوں نا کہ ریفرینڈم کروا کے دیکھیے. ڈیموکریسی کا ایک ٹول یہ بھی ہے, عوامی رائے لی جائے کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوامی رائے لی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 99% عوام تو اس کے شدید مخالفت میں ہوں گے. اب اس کو چوری سے ڈیموکریسی کے تھرو, سسٹم آف جمہوری نظام کے ذریعے چوری سے ایک ہی دن میں 18 مئی کو جب یہ پاس ہوا, ایک دن میں 12 بل انہوں نے منظور کیے. اب کوئی بھی شخص, یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ 12 بلوں کی تمام تفصیلات دیکھ لے, اور اگرچہ ان کی ذمہ داری تو ضرور ہے جو پارلیمان میں بیٹھتے ہیں, جو وہاں کے حقوق لیتے ہیں, تو ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں 12 بل اگر پیش ہو رہے ہیں تو ان کو آپ الگ الگ پرکھیں دیکھیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور جو بل میں ان کو یعنی اگر کسی کو اس سے بے خبر رکھنا ہو تو ان کے پاس اس کے بھی طریقے ہیں, لیکن چونکہ یہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے کہ صرف ان کو ہم اس طرح سے چھٹی دیں. جو ہمارے سمجھدار لوگ پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی بہت شدید ذمہ داری اس ضمن میں عائد ہوتی ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, جو این جی اوز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں, وہ ان کے پاس بہت سے خطرناک طریقے ہیں. تو جو لوگ وہاں پر بیٹھ کے اپنی مراعات اور حقوق لے رہے ہیں, ان کا یہ فرض بنتا ہے
کہ وہ پھر چوکیداری کریں، وہ رات جاگ کے پڑھیں اور وہ ہر ایک چیز پر پوری نظر رکھیں. یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اس میں کہیں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ ان کی کوتاہی شمار کی جائے گی، کیونکہ یہ بل پہلے سینٹ میں آیا ہے اور سینٹ نے اس کو منظور کیا ہے. اس کے بعد یہ پارلیمنٹ میں آیا ہے جہاں سے یہ اس کو منظور کروایا گیا ہے بڑے طریقے سے. تو اس پر اعتراض اٹھا اور اس کو جیسے تیسے دبا کے تو اس کو جلدی ووٹنگ کر کے پاس کر دیا. تو یہ ان کے حربے ہیں جس سے ہمیں، اگر ہم خصوصاً اس کے اندر بیٹھے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو نہ ہونے دیں. تو عوامی نمائندے جو وہاں پر بیٹھے ہیں مذہبی جماعتوں سے، سیاسی جماعتوں سے، جو بھی محب وطن ہے، محب دین ہے، جو اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہے، کیونکہ یہ اب اس کے اثرات کسی ایک طبقے تک، کسی خاص شخص تک، کسی فرد تک محدود نہیں ہیں. بالکل، اس کے جو اثرات ہیں وہ سارے معاشرے پر آئیں گے. اور یہ جو بل جس کے بارے میں محمد نے بتایا کہ اس سے جو سب سے بڑا مسئلہ جو پیدا ہوگا معاشرتی طور پر وہ یہ ہوگا کہ مرد عورت کا جو مخلوط سسٹم ہے وہ بن جائے گا. اور دوسرا جو انہوں نے اہم پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ پہ بیٹھے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. جب یہ بل منظور ہوا، پیش ہوا جس دن، اسی دن 12 بل جو ہے وہ ایوان کے اندر پیش کیے گئے اور اسی کے اندر چپکے سے یہ بل بھی پیش کر دیا گیا، جس کے اوپر بعد میں جا کے کہیں سینیٹر مشتاق صاحب نے کچھ پوائنٹ اٹھائے. اور ابھی انہوں نے جو تجاویز پیش کی ہیں، محمد کا بھی یہی کہنا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی یہ آواز جو ہے زور پکڑے جا رہی ہے کہ سینیٹر مشتاق صاحب نے جو تجاویز پیش کی ہیں ان تجاویز کو جو ہے اس بل میں شامل کیا جائے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.